الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیات کریمہ جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے آپ اس کو پڑھا کیجئے اور نماز کی پابندی کیجئے، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر یعنی یاد سب سے بڑا ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتے ہیں۔ ہمارا سبق سیر کعبہ پر تھا اور میں عرض کر رہا تھا کہ ہر اگلے سبق کا جو سالک کو ہر اگلا سبق نصیب ہوتا ہے اور اللہ کریم مہربانی فرماتے ہیں اس سے اسے مزید بندگی نصیب ہوتی ہے، مزید اتباع نصیب ہوتا ہے، مزید دینی رغبت نصیب ہوتی ہے۔ کسی بھی اگلے سبق کے سبب ذاتی شان نہیں بڑھتی، چونکہ جتنی منازل عند اللہ نصیب ہوتی ہیں اتنی اپنی کمائیگی کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے، اور کبھی اپنے اسباب کے سبب اپنے ذکر کرنے یا ذکر کی کیفیات کے سبب کہیں ذات محسوس ہو تو یہ ایک کھٹکا ہے، یہ ایسا کھٹکا ہے کہ اس سے دھڑکا محسوس ہو اور بندہ اپنی تلاش کرے کہ کہیں کوئی کمی بیشی کر رہا ہوں، جس سے اللہ کریم کی عبادت کرتے ہوئے مجھے اپنی ذاتی انا کا جو امتحان ہے یہ میرے سامنے آ رہا ہے، اور اللہ کریم سے ایسے وساوس کی حفاظت طلب کرتی رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو دیکھتا اور اپنے اندر جھانکتا رہنا چاہیے، چونکہ بندہ یہ وہ باتیں ہیں یا وہ کیفیت ہے جو اپنی خودی کی آ جاتی ہیں، جو الفاظ میں بولتا نہیں ہے لیکن اپنے اندر یہ کلام ضرور کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اسے معلوم ہی نہیں اور اس کے اندر یہ خناس بھرنا شروع ہو گیا، ایسی نہیں بات۔ اللہ معاف فرمائے، یہ وہ کیفیت ہے جو بندہ شاید مانے بھی نہیں لیکن اس کے اندر کلام ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اس حیثیت کا بندہ اور اس نے اتنی میری تعظیم نہیں کی، اتنا ورع اور نیکی کا بندہ، اسے مجھ سے دعا نہیں درکار، اگر اس نے کوئی بات کی تو اس کو دعا دینے کے پہلو میں بھی ہوگا، ہاں میں تو اتنا نیک اور پارسا ہوں، میں اسے دعا دے رہا ہوں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو شاید بندہ مانے بھی نہ، اللہ معاف کرے، اور اگر یہ پیدا ہو جائیں تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اسے معلوم نہیں ہوتا، یہ اس کے ساتھ کلام کرتا ہے، ایک مخفی انداز گفتگو بندے کے اندر جاری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کریم یہ حقیقت عطا فرمائے کہ بندہ اتنا واضح ہو کہ بجائے ذاتی حصوں میں اور اپنی ذات کی بلندی کو یہ سمجھے کہ اللہ کریم کی ذات علیم ہے، میں نے تو بعد میں اپنے اندر بات کی، وہ تو پہلے جانتا ہے کہ یہ کب پیدا ہوگا، کب کس حالات سے گزرے گا اور کیا سوچے گا۔ تو اس کی جو شان قدرت ہے اس کا ادراک رہے تو پھر بندہ ایسی کمزوریوں کو رفع کرتا رہتا ہے، خیال آئے تو جھٹک دیتا ہے، استغفار پڑھتا ہے۔ تو یہ اصولی بات ہے کہ ہر اگلا سبق جو ہے وہ مزید دین پر عمل پیرا ہونے کا سبب ہوتا ہے، اور دین پر عمل پیرا ہونے میں اخلاص کا جو درجہ ہے وہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو بیت اللہ شریف کی زیارت ہی عبادت ہے، وہاں پہنچ جانا ہی اس پوری دنیا میں
افضل ترین حکم نماز کا ہے کہ نماز کا فرض ہونا بہت بڑا حکم ہے، اور اس کی وہاں ایک نماز کی ادائیگی کا ثواب ہی حدیث شریف میں جو ملتا ہے کتنا زیادہ ہے۔ وہاں جو لمحات گزر گئے وہ کتنے خوبصورت ہوں گے۔ پھر بیت اللہ شریف کی زیارت صرف زیارت کا کرنا ہی بجائے خود ایک عبادت ہے۔ تو اسی طرح جو حجاج وہاں جن کو حاضری کا موقع ملتا ہے، اور آپ میں سے جو خوش نصیب گئے ہیں اور اللہ کریم سب کو لے جائے، تو وہاں عبادت کرتے 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 ایسا حال کئی لوگوں کا دیکھا ہے کہ وہ عبادت جتنی چاہ رہے ہوتے ہیں وہ کر کے اس کے بعد پھر بیت اللہ شریف کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بیت اللہ شریف کو دیکھ دیکھ کے بندہ تھکتا نہیں، ایک ایسی کیفیت ہے وہاں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج بیت اللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا بندہ پاک صاف ہو کر وہاں سے آتا ہے جیسے آج دنیا میں آیا ہو۔ یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس طرح معصوم ہوتا ہے کہ نہ اس کے پاس کوئی اختیار ہے اس وقت، نہ وہ کوئی عمل کر سکنے کی طاقت رکھتا ہے، نہ اس کی ذات پر کسی کا گلہ ہے، نہ اس کی ذات کی کسی پر زیادتی ہوتی ہے۔ تو ایسا معصوم ہے جیسے دھلا ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی کمی بیشی نہیں۔ تو جب وجود مال روح وہاں اس موقع پر نصیب ہوا جانا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ وہ ایسا دھل کر لوٹا جیسے ایک بچہ پیدا ہو، یا جیسے آج وہ دنیا میں آیا، مفہوم عالی ہے۔ اب جب ہم وہاں سے پلٹ کر آتے ہیں تو اپنے معاشرے میں کتنی جگہ یہ موقع نظر آتے ہیں، کتنے مواقعوں پر یہ بات پیش آتی ہے کہ حج بھی ہے نام کے ساتھ حاجی بھی لکھا ہوا ہے، کلام میں کمی بیشی ہے، انداز میں کمی بیشی ہے، لین دین میں کمی بیشی ہے۔ اگر حج بیت اللہ نصیب ہوا ہے تو اس پر تو آنکھیں بند کر کے بندے کو اعتبار کر لینا چاہیے، دل نہیں ٹھہرتا۔ اپنے بازاروں میں ہم چلے جاتے ہیں، باشرہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، اللہ رسول کی قسمیں دے رہے ہوتے ہیں، لین دین کے بعد گھر آ کر پتہ چلتا ہے کہ جو سامان لینا تھا یہ تو وہ نہیں ہے، میں دھوکہ کھا گیا۔ تو جو انحصار نیت کا ہے وہ بہت بڑی بنیاد ہے، وگرنہ تمام زمانوں میں افضل ترین زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ خیر القرون قرنی، سب سے افضل ترین زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا تاریخ یہ نہیں بتلاتی؟ قرآن کریم خود کلام ذاتی کیا اس باتوں سے اور ان واقعات سے پردہ نہیں اٹھاتے جو کفار نے وہاں اعمال اختیار کیے تھے، جو کفار نے رویہ اختیار کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، جو ہجو کرتے تھے، جو مزاح کرتے تھے، جو زیادتی کرتے تھے، جو تلخی کرتے تھے، تو کیا وہ بھی تو بیت اللہ شریف کے گرد نہیں رہتے تھے؟ بلکہ مکہ کے جو بڑے لوگ تھے، عمراء تھے، وہ تو ان کو حیثیت ایسی تھی کہ جس کو چاہتے بیت اللہ شریف میں آنے دیتے، جس کو روکنا چاہتے اس کو روک دیتے۔ حالانکہ بیت اللہ شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے وقت مبارک میں نہیں تعمیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور قرآن کریم تب کی تعمیر اور تب کی اس کی حرمت اور عزت بیان فرماتے ہیں۔ بے شک ہمارا عبادت کا جو متعین ہونا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا صدقہ ہے، لیکن جو حرمت بیت اللہ شریف ہے، ذاتی حرمت بیت اللہ شریف ہے، یہ تو تب سے ہے جب سے اللہ کریم نے اس کے قائم کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ تو وہ جگہ تو عند اللہ مکرم ہے تب سے جب سے اللہ نے مقرر فرمائی ہے، اور اس پر جب مشائخ بات فرماتے ہیں اور صوفیاء کے جو شعبے میں بات آتی ہے اور مشاہدات کے حوالے سے بات آتی ہے اور ایک دوسرے کی روایات سے جو لے کر وضاحت فرماتے ہیں، تو فرماتے ہیں یہ تو وہ نقطہ ہے جس سے اس دنیا کو اللہ کریم نے پھیلایا ہے۔ تو یعنی پہلے تو یہ نقطہ ہے نا، تو پھر یہاں سے دنیا پھیلی۔ تو اس کی جو ظاہری مثال ہے، آپ دنیا کی پیمائش کر کے لائن مرکزی حیثیت پہ، تو اعلیٰ آج کے جو ہمارا رخ ہیں
مختلف طرف کے، اس میں اور اسلامی جو پیمائش تھی اس میں تھوڑا بہت فرق کیا گیا ہے کہ اب مشرق اور مغرب تو مجبوری ہے کہ ایک طرف سے سورج چڑھتا ہے اور ایک طرف غروب ہوتا ہے۔ شمال اور جنوب اسلامی جو لوگ تھے جنہوں نے تحقیق کی، ریاضی دان تھے، انہوں نے کیا مقرر کیے، اور اس کے بعد جو بعد کے لوگ یا اقوام ہیں انہوں نے کیا مقرر کیے۔ آپ پہلا پیمانہ لے لیں جو مسلمانوں نے دنیا کو پیمائش کیا تھا، چونکہ پہلی پیمائش مسلمانوں کی ہے دنیا کی، اس خطے کی، خطے زمین کی جو پیمائش ہے جو مسلمانوں نے فرمائی۔ اب اس کے بعد جو زاویے یا جو ڈائریکشنز ہیں وہ مقرر لے لیں۔ جس پہلو پر لے کر آئیں، بیت اللہ شریف مرکزی حیثیت رکھتا ہے اس زمین کی، جس زمین پر ہم بستے ہیں، اس خشکی کے اور پیمانوں کو اگر ناپ کر لایا جائے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس پر میں نے ایک اداریہ بھی جو المرشد کا وہ غالباً تحریر کیا تھا، اور اس پر میں نے وہ سرچ کر کے وہ زاویے اور وہ پیمانے بھی درج کیے تھے، مرکزی حیثیت بنتا ہے۔ تو اس کو وہ حیثیت حاصل ہے جو اللہ کریم نے خاص کر کے فرمایا۔ اب وہاں پیدا ہو کر، وہیں کھیل کر، وہیں جوان ہو کر اپنی مرضی میں ڈھلنے والوں کو قرآن کریم امن نہیں دیتا۔ آخرت میں ان کی سزا کی بات آتی ہے، عند اللہ ان کی حیثیت مقبول نہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا کے کسی گوشے سے بھی کوئی بندہ وہاں چلا جائے، جانے کے لیے ذرائع اعلیٰ نہ ہوں، اس کی نیت اعلیٰ نہ ہو، جس اخراجات کو لے کر جا رہا ہے اس میں آمیزش ہو، وہاں رہ کر عبادت کے اندر جو ہے دل لگی وہ نہ ہو، خلوص نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں سے وہ کرا جائے؟ تو یہ جو فکرہ ہم کہتے ہیں نا جی، جس کا بلاوا آیا ہے وہی چلا گیا ہے، بات یہ درست نہیں ہے۔ تو اگر بلاوے کو دیکھا جائے تو پھر سارا جو کفار مکہ تھے وہ تو پیدا ہی وہاں ہو رہے تھے، بات یہ نہیں۔ اصول وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، میاں اس کے بغیر کوئی مانے گا نہیں۔ کوئی وہ کتاب جو سیدھے کندھے پر لکھی جا رہی ہے، کاتب جو لکھنے والے ہیں وہ وہاں نہیں درج کریں گے، وہ وہاں درج کریں گے جہاں روز محشر کی کتاب وزنی ہوگی، تکلیف دہ ہوگی، ہاتھ اس میں آئے گی، سیدھے ہاتھ میں وہ کتاب نہیں آئے گی۔ تو جب وہاں جاتے ہیں اور ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا جیسے آج دنیا میں آیا، اگر شرف قبولیت حاضری کو نصیب ہو جائے تو ایسا ہو جاتا ہے۔ اب جب وجود کے ساتھ مال رو گیا تو یہ درجہ نصیب ہوا۔ اب اللہ کریم مہربانی فرمائے، سالک کو یہ استعداد نصیب ہو اور شیخ کی توجہ اسے وہاں اس مراقبے میں لے جائے تو اسی پہلو کے ضمنی حصے اور عطا ہوتے رہیں گے، اور وہی نفاست، وہی خالص نیت اور وہی عمل پیرا ہونے کی جو ایک استعداد ہے دین پر، وہ اور بڑھتی چلی جائے گی، اور وہ برکات ہیں جنہیں الفاظ یا انداز یا تحریریں وضع نہیں کر سکتی۔ ہر بندے کا اپنے اللہ سے ایک رشتہ ہے، ایک بندگی کا تعلق ہے، کس کو کتنا عطا ہوا، اس پر اس کی کیا کیفیات وارد ہوئیں، اس کو کیا نتائج نصیب ہوئے، اللہ کریم کی اپنی شان ہے، اور وہ عطا فرمانے والے ہیں، وہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب سالک اس مراقبے میں جاتا ہے تو یہی پہرائے میں اسے کیفیات وہ سمیٹتا رہتا ہے، اور اس ابھی بھی اور بارہا یہ باتیں آپ کے سامنے کی جا چکی ہیں کہ کسی بھی دینی حصے کو شرف قبولیت جو نصیب ہوتی ہے وہ مزید دین پر عمل پیرا ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ یہ وہ موقع کا مزدوری کا اجر ہے جو موقع پر نصیب ہوتا ہے۔ تو جب سالک یہاں پہنچتا ہے تو تجلیات ذاتی کا ماپ اللہ کریم نے مجسم ایک حصہ عبادت کا ہمارے سامنے اس طرح رکھ دیا کہ جیسے بیت اللہ شریف کو سجدہ کیا جائے، عین ایسے ہے جیسے اللہ کریم کو سجدہ کیا چلا۔ تو
جب وہاں بندہ رہتا ہے تو بے شمار اللہ کے برگزیدہ ہستیاں جنہیں دنیا میں وہ مقام نصیب ہوا اور وہاں ان کی ارواح ہوتی ہیں، اور اس طرح کی ارواح جنہیں برزخ میں وہاں تک کی رسائی ہے، تو بے شک یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کریم نے ان پر آسانیاں فرما دی ہیں، ان کی عبادت کو قبول فرما دیا ہے، چونکہ برزخ کا ٹھکانہ جو ہے یہ پیش خیمہ ہے عبدالآباد ٹھکانوں کا، کہ کیسی منزل پائے گا اس طرح کا اس کے راستے کا جو انتظار گاہ ہے اس حیثیت کی ہوتی ہے۔ اور اگر یہاں سے کوئی جا کر اس کی روح بیت اللہ شریف میں ہے تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کریم نے احسان فرما دیا اس پر۔ تو بے شمار ارواح ہوتی ہیں، انگنت ہوتی ہیں، اور بیت اللہ شریف کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جیسے عمارت کا تصور کرنا چونکہ یہ اکثر ہم لوگ کرتے ہیں کہ کچھ تصور کر کے بیٹھتے ہیں، تو تصورات سے بچیے۔ جتنا آپ تصور کی طرف جائیں گے اتنا آپ اپنا جو مراقبے پر خیال ہے وہ کھو دیں گے۔ تسبیح میں رہیں، تلبیح میں رہیں، اور بیت اللہ شریف کی زیارت کی اس میں رہیں، اور سوچیں نہیں، اپنی حال جو ہے وہ کرتے رہیں، اپنا جو تسبیح ہے وہ پڑھتے رہیں، روح پڑھتی رہے، زبان سے کرتے رہیں، دل میں ہوتا رہے، دھیان تسبیح میں رہے۔ اور یہاں کی تسبیح وہی تلبیح ہے جو مطاف میں پڑھی جاتی ہے۔ یہیں پر پھر اسی مراقبے میں سیر صلاۃ اور سیر قرآن، یہ دو مزید حصے ہیں جو اسی مراقبے میں کرائے جاتے ہیں۔ اب سیر صلاۃ میں نے آپ کے سامنے جو آیا کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے پہلے حصے میں قرآن کریم کے حوالے سے بیان ہے، پھر دوسرے حصے میں جو ہے وہ نماز کے حوالے سے بیان ہے۔ تو سیر صلاۃ میں قرآن کریم میں عبادات میں سب سے بڑا حکم جو آتا ہے نماز کا آتا ہے۔ متقین کے حوالے سے بات آئے، جن پر اللہ کا انعام ہونا ہے ان کے حوالے سے بات آئے، قرب الہی کی بات آئے، اللہ کریم کے ساتھ حضوری کی کیفیت کی اگر ہم بات کریں تو صورت ہمیں نماز کی نظر آتی ہے۔ پھر آپ غور کریں کہ کوئی بہت بڑا آدمی ہو، دنیا کی ایک عام سی مثال دے رہا ہوں جو یہاں جچتی نہیں، لیکن بات کو عرض کرنے کے لیے کہ ایک دنیا کی صاحب حیثیت آدمی ہے، اس کے پاس اس کا بہت پیارا عزیز جاتا ہے، جس سے اس کا بہت تعلق ہے، جس پر اس کی بہت شفقت ہے، تو جب وہ میزبان کے پاس پہنچتا ہے تو اس کا اکرام آنے والے کی جو تعلق یا محبت ہے یا جو اس کا خوش آمدید کہہ دینا ہے اس کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات تو ہر لمحہ، ہر جگہ، ہر لحظہ موجود ہے۔ اللہ کریم کی یہ شان ہے کہ کوئی جگہ، کوئی شے اس کی ذات سے بعید نہیں ہے، ہمہ وقت اور پوری قدرت کاملہ کے ساتھ اس کی ذات ہر لحظہ موجود ہے۔ لیکن واقعہ معراج وہ واقعہ ہے جسے ایک ایسی انفرادیت حاصل ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک، واقعہ معراج ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے اور بہت بڑی بات ہے، اور اللہ کریم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے، اور ایسی صورت دے دی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا۔ تمام دین اسلام میں حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے آئے یہاں پر، آپ علیہ السلام کے بعد پھر اگر کوئی بات وہاں کی یہ کہہ سکے کہ ہاں میں نے دیکھی ہے، اور پھر جب بات قرب الہی کی آتی ہے تو پھر اور انفرادی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے شاہد فرمایا، اور آپ کی شہادت کی صورت واقع معراج میں وہ ملتی ہے کہ جو روح مال جسد اللہ کریم نے آپ کو وہ حصے عطا فرمائے جو اس دنیا یا خلق کی بساط ہی سے باہر۔
اس پر علماء بحث فرماتے ہیں، لیکن یہ اتنا نازک موضوع ہے کہ اس پر بحث کی بھی کچھ حدود و قیود جو ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن اصولی جو بات کر رہا ہوں یا جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عطا فرمانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے جو میزبان ہے، حالانکہ وہ ہر جگہ ہر لحظے موجود ہیں، پھر بھی مخصوص فرمائش واقعہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں کی سیر، پھر جنہیں یہ حضوری کی کیفیت عطا ہو رہی ہے، نصیب ہو رہی ہے، انہیں اللہ کریم نے پیدا فرمایا ہے رحمت للعالمین۔ ان کی ذات سے بھی اللہ کی مخلوق مستفید ہو رہی ہے، رب العالمین پیدا بھی فرما رہا ہے، تسلسل بھی دے رہا ہے، اور رحمت کا سبب جس ہستی کو بنایا وہ ہے رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب قرب الہی کی اتنی بلند ترین منازل نصیب ہوئیں تو اللہ کریم نے ہمارے لیے نماز انعام میں آپ کو عطا فرمائی۔ کتنی عظمت ہے اس بات کی کہ یہ جو نماز ہے، جو اللہ کے حضور روبرو سجدہ ریز ہونا ہے، جو اللہ سے ہم کلامی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ نمازی کے آگے سے مت گزرو، وہ اپنے اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہے۔ اس مشت غبار کو ہم کلامی کا جو انعام ہے اللہ کریم نے اپنے حبیب کو اس روز عطا فرمایا جب شب معراج کی بات آتی، تو کتنی عظیم بات ہے، کتنا اس کے ساتھ برکات ہوں گی، کتنی کیفیات ہوں گی، اس کو شرف قبولیت نصیب ہو تو اس کے کتنے اثرات مزاج اور کردار پر مرتب ہوتے ہوں۔ تو جب نماز کی بات آتی ہے تو یہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، یعنی برائی سے روکتی ہے، اور بے حیائی وہ ہوتی ہے جسے بندہ پوشیدہ رکھتا ہے کہ ظاہر ہو تو حیا آئے گی، تو وہ گناہ یا غلطیاں جو پوشیدہ ہو کر کی جاتی ہیں، اور برائی وہ جسے ظاہراً بھی برا عمل کیا جا رہا ہو اور اپنی ذات کو تقویت دی جا رہی ہو، کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ہوتی رہے، جو دین اسلام سے تجاوز کی طرف جا رہا ہے وہ سارے حصے جو ہیں وہ برے عمل میں آ جائیں گے۔ تو دونوں صورتوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو خیال سے لے کر عمل تک، خیال سے لے کر عمل تک ہر وہ حصہ جو دین اسلام سے تجاوز ہے، اللہ فرماتا ہے جو نماز پڑھے اس سے حفاظت نصیب ہوگی اس سارے پہلو سے۔ اور کیا صورت ہے کہ مسجد میں جہاں اس کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، جو خانہ خدا ہے، جہاں نماز با جماعت جس کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں تو جوتے بغلوں میں چھپا کر رکھ رہے ہوتے۔ کیا ایسا ہے؟ حج بیت اللہ سے آنا اور بجائے وہ معصوم کیفیت کے بندہ آج دنیا میں آیا اور اللہ کے گھر میں نماز کی ادائیگی جو ہر طرح کی کمی بیشی سے حفاظت کا سبب ہے، اس کے باوجود جوتوں تک کو سنبھال کر رکھنا، یہ کیا ہے؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خالص نیت اور ادائیگی کے جو اصول و ضوابط ہیں، ان تمام حصوں کو جو کمی بیشی ہوگی اس پر وہ نتائج مرتب نہیں ہوں گے جو بتائے گئے ہیں۔ جو نتائج دین اسلام میں بتائے گئے ہیں ان کے لیے شرائط بھی ہیں، انہیں پورا کرنا۔ اب جب سالک سیر صلاۃ اسے کرائی جاتی ہے تو یہ کیفیت اسے نصیب ہوتی ہے، اس کے نیا خانہ دل میں بندگی کی یہ کیفیت اور یہ نزاکتیں پیدا ہوتی ہیں، اور خاص جو نفلی عبادت ہے اس میں مزید شوق پیدا ہوتا ہے۔ 2 رکعت وہاں پر 2 گانا نفلی ادا کیے جاتے ہیں، اور جب سیر صلاۃ کا کہا جاتا ہے تو صفیں بننا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کا کوئی سمجھ نہیں آتی کہ عددی حصے ان صفوں میں کیا ہیں یا کتنی مخلوق ہے۔ موجود جو شیخ ہو وہ اس کی امامت کراتا ہے، باقاعدہ 2 گانا نیت کی جاتی ہے، اور نماز کی جو کیفیت ہے انہی اصولوں کے تحت، انہی حدود کے تحت
سالک کو کیفیات نصیب ہوتی ہیں، اور ان کیفیات کے نصیب ہونے سے عملی زندگی میں پھر پلٹ کر عملی زندگی میں آ کر ثبوت ملتے ہیں۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشائخ میں سے کوئی حضرات میں سے کوئی بزرگ تشریف لائیں اور امامت کبھی فرما دیں، تو فرمایا بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ سیر صلات کی امامت مقتدی کو نصیب ہو کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما دیں۔ اب آپ غور فرمائیں، وہاں جو ارواح ہم رکاب ہیں سالک، جو رکوع و سجود میں ساتھ ہیں، تو وہ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ ان کے درمیان میں خانہ خدا میں سالک کی روح حاضر ہے۔ اب اللہ معاف فرمائے، کسی پتھر کو اٹھا کر میٹھے پانی میں رکھ دو اور نکال کر لے اور کہو اس پر تو اگا کچھ نہیں، تو بھائی تھا جو پتھر، تو اٹھانے والے نے اٹھا کر وہاں رکھ دیا، جب وہاں سے واپس لائے گا تو پتھر کا پتھر رہا۔ تو وہ سینہ درکار ہے جس میں بیج بویا جائے تو اس کی زرخیزی اس کے اندر ہو کہ وہ اسے درخت بنا دے، تناور درخت بنا دے وہ زرخیزی۔ تو وہ زرخیزی نیت ہے، خالص نیت ہے۔ اب غور تو فرمائیں، جب اس دو گانا میں وہاں یہ دو گانا نصیب ہوئے اور یہ رکوع سجود ساتھ وہ اللہ کے برگزیدہ ہستیاں، پھر جب بیت اللہ شریف میں جاتے ہیں تو کوئی تعداد بتائی جا سکتی ہے کہ وہاں اللہ کے فرشتے کتنے ہوں گے؟ کتنا مسلسل اللہ کریم کا جو انوارات ذاتی ہیں ان کا ظہور ہو رہا ہوگا۔ تو پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ زبان گنگ ہو جاتی ہے، کچھ بتلایا نہیں جا سکتا، کچھ کہا یا کچھ لکھا نہیں جا سکتا، ایک عمومی اصول دیے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر سالک کو سیر صلات کا یہ مراقبہ ہے، اور جو اصول نماز کے حاصل ہوتے ہیں اسی کے تحت، اور جانے اور کیسی کیسی کیفیات وہاں سے وہ سمیٹ کر آتا ہے۔ اللہ کریم یہ حضور حق کی کیفیت خالص عطا فرمائے، اور جو نصیب ہو اسے سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے چور ہیں اس دنیا میں، بڑے چیب کاٹنے والے ہیں اس دنیا میں، ذات اندر سے یہ خرافات پیدا کرنے والے نفس سے، بات شیطان سے ہوتی ہوئے جنوں انس کی جو حصے ہیں شیطنت کے ان تک چلی جاتی ہے، معاشرے کی روش تک چلی جاتی ہے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بندہ اپنی جیبیں اپنا خزانہ بچا کر اللہ حد میں اتر جائے۔ تو اللہ حفاظت فرمائے۔ پھر اس کے ساتھ سیر صلات کے ساتھ پھر دوسرا جو مراقبہ کرایا جاتا ہے وہ سیر قرآن۔ تو جب شیخ یہ بات فرماتے ہیں کہ سیر قرآن، تو پھر اس میں سے چند آیات، کچھ حصہ جس کو جہاں سے یاد ہو وہاں سے وہ تلاوت کرتا ہے۔ قرآن کریم کلام ذاتی ہے، اور ایک ہی دفعہ یہ باتیں بیان فرما دی جاتی تو بھی ہو سکتا تھا، اس کی ذات تو علیم ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی واقعہ پیش آتا تو ہی پتہ چلتا ابھی اس کا جواب کیا دینا ہے، تو اللہ کریم کی ذات جانتی تھی کہ کب کیا واقعہ پیش آئے گا، اس کے کیا اثرات ہوں گے، کون کیا کرے گا۔ چونکہ یہ دیکھیں نا، جب بیت اللہ شریف کی طرف حکم آیا کہ نماز اس طرف رخ کر کی جائے، اور اللہ کریم نے عبادت کے لیے اسے مرکزی حیثیت عطا فرما دی ہے، مسجد اقصی کو بدل کر قبلہ یہاں کر دیا گیا ہے، تو اس وقت کی آیات میں قرآن کریم یہ بھی فرماتا ہے، جہاں یہ فرماتا ہے نا کہ اپنے حبیب کا نظریں اٹھا کر دیکھنا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ آسمان کو دیکھتے ہیں بار بار، تو اسی قبولیت تو نصیب ہوئی اس دیکھنے کو، لیکن اس سے بیشتر یہ بھی فرمایا، یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ تم اپنی بات پر رہتے ہو یا جو تبدیلی کا حکم ہے اس کو بھی مانتے ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو تم چاہتے ہو وہ چاہو جو میرا حبیب بیان فرما رہا ہے،
اس لیے کہ وہ بیان فرما رہے ہیں جو اللہ کریم چاہ رہے ہیں، ان کی ذاتی منشا اس میں یہ مرضی شامل نہیں ہے۔ تو وہاں بھی آپ دیکھیں نا کہ وہ ایک امتحان تھا کہ قبلہ اول سے بیت اللہ شریف کی طرف قبلے کا مقرر ہو جانا یہ بھی امتحان تھا۔ تو اسی طرح جب دار دنیا کے حصوں میں آ جاتے ہیں، عمومی زندگی کے پہلوؤں پر آ جاتے ہیں، تو جگہ جگہ امتحان ہے، پل پل میں ایک ایک سوچ کے ایک ایک حصے میں امتحان بنتا چلا جاتا ہے۔ تو بجائے بندہ اپنی شان میں پھنسا رہے کہ میں بڑا پاک باز ہوں، بہتر نہیں ہے کہ اللہ کریم کے حوالے کر دیا جائے اپنے آپ کہ بار اللہ تو حفاظت فرمانے والا ہے، میں تو کمزور ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اپنے حالات کو بھی قابو کر سکوں، اپنے مزاج کو بھی روک سکوں، اپنی خواہشات پر بھی قابو پا سکوں، تو مہربانی فرما دے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کریم کی جو ذات ہے اس کے حوالے کر دیا جائے تو بہت بڑا احسان ہے اس کا کہ یہ توفیق ہو، وگرنہ کمزور لوگ، بہت کمزور لوگ ہیں۔ تو جب سیر قرآن کی بات آتی ہے تو یہ کلام ذاتی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ایک ہی دفعہ بھی تو بیان ہو سکتا تھا وہ ذات علیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ احسان کہ آپ کے سبب مخلوق پر 23 سال مخلوق اللہ کے کلام سے مسلسل نوازی جاتی رہی، اور پھر یہ کلام کو ایسی حفاظت عطا فرما دی جسے عربی آتی نہیں وہ بھی پڑھ رہا ہے اور اللہ سے کلام کر رہا ہے، اسے بھی شرف کلام کا جو ہے کوئی نہ کوئی حیثیت میں حاصل ہو رہا ہے۔ تو یہ قرآن کریم الکتاب کوئی کتاب معمولی نہیں ہے، یہ خاص کتاب ایسی خاص ہے جس میں اس کی انفرادیت ہے۔ ہدی للمتقین، ان کے لیے ہدایت کا سبب ہے جو متقی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ متقی وہ جو بڑا نیک پاک باز اور بڑا صالح یہ متقی ہے، اور قرآن کریم اس طرف قدم اٹھانے والے کوئی اب الف لام میم بندہ تلاوت کر رہا ہے اب اسے نہیں معلوم، حروف مقطعات ہیں، نہیں فرمایا گیا کہ اس کا کیا ترجمہ ہے۔ اسی طرح محترم ہے جس طرح ان الفاظ کے جن کے تراجم ہیں یا ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس لفظ کا ترجمہ یہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے، حروف مقطعات کا بھلے نہ بتایا گیا کیا ہے، اسی طرح محترم ہے، اسی طرح بابرکت ہے جس طرح سارا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام تو ایک جیسا بابرکت ہے۔ جب بات آتی ہے کہ ہدی للمتقین، فرمایا متقین کے لیے، یعنی جنہیں اللہ سے تعلق نصیب ہو، اللہ سے بندگی نصیب ہو، جنہیں پل پل پر سوچ سوچ پر قدم قدم پر دھڑکا رہے کہ کہیں تجاوز نہ ہو جائے، میرا اللہ نہ مجھ سے ناراض ہو جائے، محبت کے یہ پیمانے نصیب ہوں، فرمایا یہ ان کی رہنمائی کا سبب ہے، یعنی جس نے قدم اٹھا دیا وہ متقین کی راہ پر آ گیا۔ تو یہ انعام عطا فرما رہا ہے قرآن کریم، تو اس کے اختیار کرنے کے پہلے قدم سے ہی کہ وہ بندگی کا تعلق اللہ کریم سے نصیب ہوگا جنہیں قرآن کریم متقی ارشاد فرما رہا ہے، اس کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ آیا کریمہ جو میں نے پڑھی ہے اس میں فرمایا اللہ نے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو کتاب آپ پر وحی کی گئی آپ اس کو پڑھا کیجیے۔ اب قرآن کریم کی تلاوت کا بھی حکم ہے، قرآن کریم کے سمجھنے کا بھی حکم ہے، قرآن کریم کے سمجھانے کا بھی حکم ہے، قرآن کریم کے سمجھ کے اختیار کر کے لوگوں تک بتانے کا بھی حکم ہے۔ اب اس سارے میں سے جاننا کس کے ذمے ہے؟ مخاطب کے، اور مخاطب کون ہے؟ میں ہوں، آپ۔ تو اس کا کرم اور احسان کہ ہم جیسوں کو مخاطب فرما دیا، ہمارے لیے رہنمائی کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبا مبارک سے ادا ہو گئے۔ دار دنیا میں آپ نے ہمارے لیے مثال فرمائی، ایک ایک پہلو میں رہنمائی ہمارے لیے فرمائی،
وہ کلام جو اللہ کا ہے، وہ کلام جو لبھائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہوا، جس میں مخاطب ہم بھی ہیں، میں کتنا کرم اور کتنا احسان فرمائے اس کی تلاوت کو۔ اور قرآن کریم کا پڑھنا جسے سمجھ نہیں ہے اس کے لیے بھی بابرکت ہے، اور جو پڑھ سکتا ہی نہیں ہے وہ بھی قرآن کریم کو دیکھے تو اس کا دیکھنا بھی عبادت کے درجے میں چلا جائے گا، بشرط بحالت ایمان۔ حدود جو مقرر کر دیتا ہے نا، حد فاصل جو کہیں تک کو گرتا جائے، ایمان سے باہر کی بات نہیں آئے گی عند اللہ، وہاں شرف قبولیت۔ وہ اس میں سے نسخے تو ڈھونڈتا رہے گا، وہ اس میں سے واقعات کے حقائق کو دیکھ کر دنیا پر تو ان تجربات کا اطلاق کر سکتا ہے، دنیا کے فوائد میں تو وہ یہاں سے چیزیں ڈھونڈتا رہے گا، ایسا حصہ نصیب نہیں ہوگا جو اللہ کے قرب کو لے جائے۔ اس کے لیے شرط ہے ایمان۔ اور اللہ کریم مہربانی فرمائیں کہ یہ سمجھو کہ یہ کلام کیا فرما رہا ہے، تو پھر حال بدل جاتا ہے۔ اتنا بڑا معنی و مفاہیم کہ اس کے بلکہ اتنے سمندر ہیں کہ بندہ اس کا پیمانہ نہیں کر سکتا۔ آپ کوشش کریں کہ ترجمے سے قرآن کریم کو پڑھیں۔ پھر حضرت جی کی تفسیر ہے، بڑی سہل، بڑی آسان، آج کی جو زبان بولی جا رہی ہے اردو، اس میں، اور الفاظ ایسے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سمجھ نہیں آئی، اور اس کے اندر علمی حصہ اتنا کہ بہت بڑے سے بڑا عالم جو ہے وہ ایک دفعہ رک جاتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے کہ کیا کمال نقطہ ہے اور کیا پہلو بیان فرمایا گیا۔ میں ایک دفعہ کسی جگہ پر تھا تو ملاقات ہوئی، تو وہاں ایک بڑا پڑھا لکھا محترم ان کے ساتھ نشست ہوئی، تو اس نے مجھے ایک بات کہی، اس نے کہا میں حضرت کا ایک بیان یا حضرت کی کوئی تحریر مجھے مل جائے، کم از کم 4-5 میں بیچ میں سے تقریریں نکال لیتا ہوں، ایک ان کا بیان سن لوں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں 4-5 جگہ پر تقریر کر سکتا ہوں، اور خود بڑا پڑھا لکھا اور اس کی اچھی لائبریری۔ اتنا سہل اور آسان اور مدلل بیان کہ ایک ان پڑھ کو بٹھا دیں اور ایک بہت پڑھ لکھوں کو بٹھا دیں۔ جب کوئی کلام، صاحب کلام جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا جی، آپ غور کیجئے گا، بہت پڑھی لکھی بات ہو رہی ہو تو جو کم علم والا بندہ ہے وہ کہتا ہے جانے کہاں کی باتیں ہو رہی ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، اور اگر عمومی درجے کی بات ہو رہی ہو تو جو بہت پڑھا لکھا بندہ ہے وہ یہ کہتا ہے یہ تو سطحی باتیں ہیں، عام سی باتیں ہیں، بس اس میں سے میں کیا حاصل کروں۔ آپ حضرت کا بیان لگا کر دونوں طرح کے بندے بٹھا دیں، جو کچھ نہیں پڑھا ہوا وہ بھی کہے گا کہ ہاں مجھے یہ رہنمائی ملی، جو بہت کچھ پڑھا ہوا ہے اس کے عقدے جو کھلیں گے وہ پھر وہی بیان کر سکتے ہیں، تو کبھی بے شک بٹھا کر سنائیے گا۔ تو قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور ساتھ یہ نصیب ہو جائے کہ وہ تفسیر، پھر اسے اپنی سوچوں اور اپنے عمل پر لا کر دیکھیے گا، ایسے جیسے بچے کو انگلی پکڑ کر چلاتا ہے نا دین اسلام، ایسا بندے کو چلاتا ہے بڑی محبت اور بڑی شفقت سے۔ اور ایک ایک وہ چیز جو بچہ تو نہیں جانتا کہ یہ نقصان کا سبب ہے، جیسے والدین اسے بچا بچا کر گزارتے ہیں نا، کانٹوں سے، جھاڑیوں سے، آگ سے، اس طرح دین اسلام اللہ کریم مہربانی فرماتے ہیں، اسے اپنی مخلوق بہت عزیز ہے، وہ ایسے شفقت فرماتے ہیں۔ اب کوئی جاننا نہ چاہے، کسی کی طلب ہی نہ ہو تو بھائی نہ ہو، اللہ کی کارگاہ حیات یہاں سے لے کر اس کی شان تک، وہاں کیا میں ہوں تو کیا اور میں نہ ہوں تو کیا، ہمارا ہونا ہمارا نہ ہونا اللہ کی شان میں نہ کوئی بڑھوتی کا سبب ہے نہ کمی کا سبب۔ اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے بات آتی ہے تو وہاں بھی اللہ کریم نے اپنی شہادت دے دی ہے کہ اللہ شاہد ہیں اور اللہ کی شہادت کافی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کوئی یہ بات نہیں ہے کہ کسی کے ہونے یا کسی کے ماننے سے آپ کی شان بڑھے گی۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی تو پھر دین اسلام پر بات آ جائے گی۔ دین اسلام کو پھر ہماری ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت دین اسلام ہے۔ تو یہ سارے پہلو وہ ہیں جو ہمیں سہولت دے رہے ہیں۔
تو جب بات آ گئی قرآن کریم کی تلاوت کو، تو یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں اسی دائرے کے تحت برکات میں اور اس پہلو پر عرض کر رہا ہوں کہ کلام ذاتی جو ہے اس کی تلاوت کا نصیب ہونا بہت بڑی برکات کا حامل ہے، اور بندہ وہاں بیٹھا ہے جہاں وہ ارواح ہیں جو اللہ کریم کی مقبول ہیں، جگہ وہ ہے جو اس دنیا میں اس خلق میں مقبول ترین جگہ ہے، وہاں بیٹھا ہے جہاں تجلیات ذاتی ہیں، اور دنیا میں اور اس خلق میں اللہ نے مقرر فرما دیا ہے، مسجود قرار دے دیا اس جگہ کو اپنی ذات کے لیے، وہاں بیٹھا وہ تلاوت کر رہا ہے کس کی؟ کلام ذاتی کی۔ تو کیا برکات ہوں گی اس میں، کیا حصے ہوں گے؟ تو وہاں جب بندہ کرتا ہے تو جو آئینہ ہے دل کا، اس پر جو چیزیں منعکس ہو رہی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جو عمل کی صورت میں دیکھی جا سکتی۔ تو پھر شیخ جب سیر قرآن کہتے ہیں تو پھر بندہ اپنے حصے سے جو قرآن کریم جہاں سے یاد ہو یا جو پڑھنا چاہے، جب تک وہ مراقبہ چل رہا ہوتا ہے اس میں بندہ سیر قرآن میں حکم کے تحت تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ اس قرآن کریم کی جو برکات ہیں اس کے ذیل میں، جس طرح نماز کی برکات ہیں اس کے ذیل میں فرائض کی برکات ہیں، پھر اسی طرح سنت کی اس کے تحت آ جاتی ہیں، پھر نفل کی اور تحت آ جاتی ہیں، اسی طرح سیر صلات کی بھی اس کے تحت آ جاتی ہیں اور حرم شریف کی برکات کے ساتھ۔ اسی طرح قرآن کریم کی جو برکات ہیں تلاوت کی اس حکم کے تحت بھی آ جاتی ہیں اور ساتھ شامل ہو جاتی ہے حرم شریف کی جو برکات ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں، اور حرم شریف میں اللہ کریم کے مقربین جو ہیں ان کا سنگ نصیب ہو جاتا ہے۔ اور اجتماعی عبادت کے اصولوں پر جب بات ہوتی ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ جب سب مل کر عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو کس کی عبادت کو کس درجے کی شرف قبولیت ہے۔ کسی کی کمزوری کی وجہ سے دوسری کی عبادت کو کمزور تو وہ شان کریمی نہیں فرماتا، کسی کی شرف قبولیت کے سبب سب کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے، چونکہ وہ ذات کریم ہے۔ تو جب وہاں بیٹھا تلاوت کر رہا ہے تو اس کی صورت کیا ہوگی؟ پھر جب یہ تلاوت کر چکتے ہیں تو دعا کا کہا جاتا ہے کہ دعا کر، تو ملتزم سے بیت اللہ شریف سے چمٹ کر سالک دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور دعا جو کوئی مانگنا چاہے، ذات کے لیے، ایمان کے لیے، اہل و عیال کے لیے، ملک و قوم کے لیے، امت کے لیے، دنیا و آخرت کے لیے، جو بندہ دعا مانگنا چاہے اس وقت پھر بیت اللہ شریف سے لپٹ جاتے ہیں، کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہوتے ہیں، دونوں صورتوں میں حکم ملتا ہے، دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کریم ہر ایک کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی دعا قبول فرمائے۔ میں نے اس لیے کہا کہ دعا کرنے کی، چونکہ ہم دعا نہیں ہم حکم دے رہے ہوتے ہیں، اور ناسمجھی کی وجہ سے نقصان کی طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے کہا کہ دعا کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنی حدود میں بھی رہیں اور بھلائی بھی مانگ رہے ہوں۔ تو اللہ کریم ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد آگے پھر فنا فی الرسول کی مراقبات آ جاتے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلا جو ہمارا پیریڈ ہوگا اس میں اس پر بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔